اگر تو اس وقت آپ اپنی 20s میں موجود ہیں اور آپ اپنی لائف میں لوسٹ فیل کر رہے ہیں, اسٹک فیل کر رہے ہیں, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. تو اس ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کرنا, اینڈ تک کلاس میں دیکھنی ہے. اچھا, اگر میں اپنی بات کروں نا, تو اس وقت میں اپنی 20s میں موجود ہوں اور میرا نام سمیہ ہے اور میں اس وقت 26 کی ہوں, اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح اس وقت 20s کی جو ایک ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہوں. اگر میں آپ سے اپنی زندگی کی کہانی کا کچھ حصہ شیئر کروں, یعنی کہ ارلی 20s کا, تو جب میں نے 22 سال کی عمر میں گریجویشن کی, تو اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے میں کیا کروں گی, کیونکہ جس فیلڈ میں نے گریجویشن کی تھی اس فیلڈ میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی. بہت سے لوگوں کا میری طرح یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جب اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو انہیں آگے سمجھ نہیں آتا کہ آگے وہ کس فیلڈ میں جائیں, کس فیلڈ کو اپنا کریئر بنائیں. ٹھیک ہے, اپنے کس کریئر پاتھ کو چوز کریں جس سے وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو سکیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں, اور وہ خوشی سے, محبت سے, آپ یہ کہہ لیں کہ دل لگا کے, لگن کے ساتھ اس فیلڈ میں کامیابیاں سمیٹ سکیں. نہیں کہ اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہونا بھی تو چاہیے, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس فیلڈ کو میں جائیں, کس کریئر پاتھ کو چنیں. تو میرا بھی یہی حال تھا جب میں نے 22 سال کے بعد اگلے وقت, یعنی کہ 23 کی ایج میں, 24 کی ایج میں, اس دوران میں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ ٹیچنگ بھی کی. اس کے علاوہ میں نے کچھ اسکلس سیکھیں جس میں مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی, لیکن میرا جس میں شوق تھا وہ تھا لکھنا اور بولنا, کہ مجھے لکھنا پسند تھا اور بولنا پسند تھا. میں یہ اپنے بارے میں یہ بات جانتی تھی کہ میں کوئی کسی کے سامنے جس پہ لوگوں سے مجھے تعریف بھی ملتی تھی, لوگوں سے مجھے یہ چیز سننے کو ملتی تھی کہ میں کسی بھی کانسیپٹ کو اچھے انداز سے ایکسپلین کر سکتی ہوں. مجھے یہ سننے کو ملا کہ میں اچھے انداز سے لکھ سکتی ہوں, اور پرسنلی جب میں لکھتی تھی یا کچھ ایسا کوئی ٹاپک کریٹ کرتی تھی تو میری سیلف اسٹیم بڑھتی تھی, مجھے اپنی ذات کے اندر اعتماد آتا تھا, مجھے اچھا فیل ہوتا تھا. تو مجھے میری خواہش تھی کہ میں ایک بہترین کانٹینٹ کریٹر بنو جو لوگوں کی زندگیوں میں بہترین انداز سے ایک پازیٹیو وے میں انفلوئنس کریٹ کر سکے. تو یا میں جو ہوں ایک سرٹیفائڈ لائف کوچ بن سکوں, لوگوں کو ٹرین کر سکوں. تو میں نے اس فیلڈ میں آ کے آنا شروع کیا, تو مجھے پتہ چلتا گیا کہ مجھے آگے کس طرح سے جانا, آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے ارلی 20s میں خود کی سال جو تھے وہ میرے ضائع ہوئے. ضائع تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں نے اسٹک فیل کیا, میں نے لوسٹ فیل کیا, لیکن ان دا اینڈ مجھے ڈائریکشن ملنا شروع ہو گئی. اور ابھی بھی میں اسی پروسیس میں ہوں کہ میں جہاں جا رہی ہوں کیا وہ صحیح رستہ ہے بھی کہ نہیں, لیکن مجھے اب اپنی ایک لائن نظر آ رہی ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے ایک کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہوں. آئی ایم میرڈ وومن, تو میں اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہوں, میں اپنی پرسنل لائف میں بھی انڈلج ہوں, اور پلس مجھے آپ لوگوں کے لیے اپنا ایک بہترین انفلوئنس کریٹ کرنا, آپ لوگوں کی زندگی میں کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو اپنی اسٹوری کہ اس ایج میں یا اس پورے ڈیکیڈ میں, اس پورے 20s میں لوسٹ فیل کرنا, اسٹک فیل کرنا, یہ نارمل ہے. خود کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی. خود کے ساتھ نفرت نہیں کرنی ہے اس دوران, کیونکہ بہت سے لوگ خود سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ شاید میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. لوگوں کو میرے ساتھ بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں, لوگ مجھے کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور میں اپنی لائف کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اسٹک ہوں, لوسٹ ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے, مجھے اپنی فیملی کو کیسے ایک اچھا لائف اسٹائل پرووائڈ کرنا ہے, کیسے میں فائنینشلی اسٹیبل ہوں گا, کیسے میں اپنے اس فیلڈ کو چنوں جو کہ میرے پیشن کے ساتھ الائن کرتی ہے. تو یہ ساری کنفیوژنس, انگزائٹیز, یہ سارے جو پریشانی ہیں, یہ آنا نارمل ہے, یہ فیس کرنا نارمل ہے. جو سائیکالوجسٹ ہے نا, وہ اس دورانیے کو, یہ جو 20s کا جو ایک فیز ہوتا ہے نا, اسے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں یہ کوارٹر لائف کرائسس ہے. یہ ایک ایسا فیز ہوتا ہے ماہر نفسیات کے مطابق جہاں صرف انسرٹینٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتے ہیں, آپ کی اوور تھنکنگ جاری رہتی ہے, آپ کے مائنڈ میں کوشچنس, ہزاروں لاکھوں کوشچنس آپ کے ذہن میں پلتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, کیوں ہوگا,
کیسے نہیں ہوگا, مطلب آپ انسرٹن رہتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں کھو دیتے ہیں. آپ اپنے لائف کے مختلف ایریاز میں کھو جاتے ہیں کہ جیسے ضروری نہیں ہے صرف یہاں کریئر کی میں بات کر رہی ہوں, میں آپ اپنی لائف کے ڈفرینٹ ایریاز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ صرف اپنے کریئر کے بارے میں اسٹک فیل نہیں کرتے ہیں, لوسٹ فیل نہیں کرتے ہیں, آپ اپنی ریلیشن شپس میں بھی اسٹک اور لوسٹ فیل کرتے ہیں. جیسے آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے, کیونکہ فیملی کو بھی آپ سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں, ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو فیملی, اس کے علاوہ آپ کا جو سوشل سرکل ہوتا ہے, یعنی کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے, آپ نے اپنی خود کی ذات کے ساتھ کیسے ریلیشن بلڈ کرنا ہے, پھر آپ نے زندگی میں ظاہر جب شادی کرنی ہے تو اس انسان کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, ان سب کے بارے میں آپ لوسٹ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی لو لائف اچھی نہیں جا رہی ہے, آپ کی کریئر لائف اچھی نہیں جا رہی ہے, آپ اس بارے میں کہیں پر بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ جو فیز ہوتا ہے نا 20s کا, اس میں انسان مختلف اسٹرگلس فیس کرتا ہے, مختلف پریشانی فیس کرتا ہے. جیسے بہت ساری چیزوں میں انسان ریجیکٹ ہوتا ہے, فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے ریلیشن شپس میں, اپنے کام میں, اپنے کریئر میں. آپ اپنی سب سے بڑا جو ہمیں ڈپریشن ہمارے اندر وہ چیز لے کر آتی ہے نا, جو چیز وہ ہے کمپیئر کرنا. ہم اس وقت نا کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو. اور یقین جانیں یہ میرے ساتھ بھی یہ چیز میں نے بھی ایکسپیرینس کی تھی اپنی لائف میں ارلی 20s میں, کہ میں نے اپنے آپ کو نا تنہا کرنا شروع کر دیا تھا. میں نے اپنے آپ کو لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ میں انسیکیور تھی اپنے بارے میں کہ میں نے اس وقت میرے جتنے میرے ساتھ موجود لوگ ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنے کریئر پاتھ کو چوز کر لیا ہے, وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں, اور میں اس وقت, میری حالت اس وقت کہاں پر ہے, میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں. میں جب کمپیئر کرتی تھی میں بہت زیادہ ڈپریس ہوتی تھی, میں خود کی ذات کے بارے میں انسیکیور ہو گئی تھی, خود کی اوور آل صحت کو لے کے, اپنی پوری اوور آل کنڈیشن کو لے کے, اپنی مینٹل اسٹیٹ, اپنی فزیکل اسٹیٹ کو لے کے میں انسیکیورٹی کا شکار ہو گئی تھی. میں لوگوں کے سے گھلنا ملنا میں نے بند کر دیا تھا. حالانکہ میں پرسنلی ایک ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ دونوں طرح سے ہوں, لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹروورٹ بنا دیا تھا. میں نے تنہائی میں رہنا شروع کر دیا, میں سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو گئی تھی. تو ایک 20s میں رہنے والا انسان جو ہے وہ 20 سے جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز سے گزرتا ہے, ان اسٹرگل سے گزرتا ہے وہ. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اپنی 20s کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, اپنی جو آپ کی کنڈیشن ہے جس میں آپ لوسٹ فیل کریں, اسٹک فیل کریں, اس حالت سے کیسے آپ باہر نکل سکتے ہیں. تو کرنا یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو کام کریں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو نا آپ نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑنا ہے. کمپیئر کیسے کرنا چھوڑنا ہے؟ سب سے بڑا جو نقصان کرتا ہے نا ہمارے ذہن کو, جو کہ ہمیں ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا کی لائف, فیک لائف, انفلوئنسرس کی لائف. ریلز میں آپ جب لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, ایک شاہانہ, ایک ایستھیٹک لائف اسٹائل دیکھتے ہیں, اور سب لوگ اپنے ہیپی مومنٹس شیئر کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آج کے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ اپنا جو اسٹرگلنگ فیز ہے اس جرنی کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں, اس جرنی کو بھی دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس سے آپ کو ہمت ملتی ہے. لیکن بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اکثریت ہی ہیپی مومنٹس شیئر کرتے ہیں, جو کہ فیک اکثر لوگ, کیونکہ سوشل میڈیا کی لائف اکثریت لائف ریئل نہیں ہے. تو جس نظریے سے وہ پیش کریں, ہم جب کمپیئر کرتے ہیں نا اپنی ذات کے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے ورتھ لیس انسان ہیں, ہم بہت ناکارہ انسان ہیں, لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس وقت کہاں موجود ہیں. اصل میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ وہ چیزیں پوسٹ کرتے ہیں, ان کی دلی حالت اس وقت کیا ہے. جو دل کا امیر ہے نا, جو اپنے اس وقت دل کے ساتھ جس کی دل کی حالت وہ ہے کانٹینٹ ہے, یعنی کہ کنٹینٹمنٹ ہے اس کے اندر موجود ہے, اطمینان ہے, ایک ٹرینکولیٹی ہے جس انسان کے اندر, اس وقت وہی انسان جو ہے وہ صحیح انداز سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. تو جو ہمیں کیمرے کے سامنے, یعنی کہ جو لائف ہمیں نظر آ رہی ہے, جو کہ اسکرینس پہ ہمیں جو لائف نظر آ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا, یعنی کہ اپنے اس کا استعمال جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ برین راٹ کی جو بیماری آ گئی ہے نا ہمارے لائف میں, کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اسٹک ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی ریلز دیکھ کے, وہ چھوڑنا پڑے گا.
اس کے علاوہ ان کی لائف سے کمپیئر کرنا، لوگوں کی زندگیوں سے کمپیئر کرنا بند کرنا پڑے گا. ان سے موٹیویشن لیں، اچھی بات ہے، لیکن ان سے موازنہ کرنا کہ وہ کتنا کما رہے ہیں، کتنا ان کا شاہانہ لائف اسٹائل ہے. جیسے ولاگرس کو لوگ بہت ایڈمائر کرتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور جو چیپ اور ایسے ولاگرس ہیں جن کی لائف سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم ان کی لائفس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کیونکہ آئے دن ان کے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں ان ولاگرس کے. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے سو کالڈ فیمس سیلیبریٹیز ولاگرس ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کمپیئر کرنا بند کرتے ہیں اور پھر اصل زندگی کے بارے میں سوچیں. نیچر سے جڑیں، اپنی روٹ سے جڑیں، اپنے اصل سے جڑیں، اپنے رب سے جڑیں. جب آپ اپنی نیچر سے، اپنی روٹ سے، اپنے رب سے جڑتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں، علم سے جڑتے ہیں نا، آپ کے مائنڈ کو نا سکون ملتا ہے، ایک ذہنی تراوٹ آپ کے ذہن کو ملتی ہے. اور پھر آپ کاملی یہ چیز سوچتے ہیں کہ ان معاملات کا حل کیا ہے. پھر آپ جب ظاہر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بچا رہے ہیں ان لغویات سے دور رہ کے، سوشل میڈیا کی اوور کنزمپشن سے جب آپ بچتے ہیں تو آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بچاتے ہیں ایک پروڈکٹیو کاموں کے لیے. پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو چوز کرنے کے لیے جہاں آپ لوسٹ ہیں، آپ مختلف فیلڈس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. ان فیلڈس کو ٹرائی کریں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے، جو آپ بآسانی، ظاہر مشکلات تو آتی ہیں، لیکن جہاں آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے جس کام کو کرنے سے، آپ اس فیلڈ کو چنیں. جیسے میں نے کہا کہ میں رائٹنگ میں اور اسپیکنگ میں، کمیونیکیشن میں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو ایک بہترین انداز سے انفلوئنس کرنے میں جو ہے وہ میں کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں، میرا یہ پیشن بن چکا ہے، تو میں اپنے اس کریئر کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہوں. تو آپ بھی مختلف چیزیں ٹرائی کریں. دیکھیں یہ جو 20s کی ایج ہوتی ہے نا، آپ کوئی ایک چیز میں نہیں رہ سکتے کہ جی میں نے اس چیز کو چن لیا، چاہے وہ میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے، میں نے اس چیز پہ اسٹک رہنا ہے، میں نے اس چیز پہ جمے رہنا ہے. نہیں، آپ مختلف چیزیں ٹرائی کریں، آپ مختلف فیلڈس میں انٹری لیں، انہیں ڈسکور کریں. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کون سے آپ کے پیشن کے ساتھ الائن کرتی ہے. چاہے وہ آپ کے پیشن کے ساتھ الائن نہ بھی کرے، آپ اس فیلڈ میں اچھا محسوس کرتے ہیں، کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. جب آپ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع کر دیں گے نا اس فیلڈ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے میں اچھا پیسہ ارن کر سکتا ہوں، تو یقین جانیں پھر اس کا مطلب ہے آپ نے اس کریئر پاتھ کو چوز کر لیا ہے. کرنا یہ کہ اپنی ارلی 20s میں نئی چیزوں کو ٹرائی کریں، نئی فیلڈس میں جا کے جو ہے وہ چیزیں ٹرائی کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی لائف میں گول سیٹ کریں، اپنے پرسنل گول سیٹ کریں. جب آپ اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کرتے ہیں نا اس دوران، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے گولس ہیں، دیکھیں کوئی بہت ایک ہی دن میں آپ اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. اپنی زندگی، خود کی ذات کو بدلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. تبھی آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں، دنیا میں ایک بہترین انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں. تو اپنی ذات کو سب سے پہلے بدلیں، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں. کوئی ایک عادت پکڑ لیں کہ جی آج میں یہ عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، کوئی ایک عادت میں نے اپنے اندر چھوڑنی ہے. ایک ہی ساتھ اپنی ساری عادتیں نہیں اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے، ایک ہی ساتھ اپنی تمام بری عادتوں کو نہیں نکال سکتے آپ. اس کے علاوہ گول سیٹ کرنے کا مطلب یہی ہے، آپ نے جو کریئر چوز کیا ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں، ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں، ان اسکلس کو سیکھیں، ان پہ کچھ وقت گزاریں، کچھ وقت لگائیں. تبھی آپ ڈسکور کر سکیں گے آپ کون سی فیلڈ کو چننا چاہتے ہیں، اپنے کون سی فیلڈ کو جو ہے وہ، کون سے کریئر کو جو ہے وہ آپ اپنی ارننگ کا ذریعہ بھی بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی زندگی میں نا جرنلنگ لازمی کریں، جرنلنگ لازمی لے کر آئیں. کیا مطلب ہے، آپ اپنے فیلنگس کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنے جو بھی آپ کے مینٹل اسٹیٹ ہے نا اسے آپ لکھنا شروع کر دیں. لکھنے سے جتنی کلیئرٹی آتی ہے نا اور کسی چیز سے نہیں مجھے لگتا ہے یہ آئے گی کلیئرٹی. کیونکہ دیکھیں جب آپ اسٹک فیل کرتے ہیں، لوسٹ فیل کرتے ہیں نا، اس دوران کام آتی ہے رائٹنگ، یعنی کہ لکھنا. آپ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں لکھنا شروع کر دیں. جس زبان میں آپ بہترین لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں. آپ کے اندر کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر خوشی کے ہارمونس ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں یہ کمیاں تھیں جس کو میں نے فل کرنا ہے، یہ جو تھی چیزیں تھیں جس پہ میں نے کام کرنا ہے. آپ کو خود بخود کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے جڑیں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو 20s کی ایج میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے.
ہمیں ہدایت کی، ہمیں رہنمائی کی، ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی ہمیں لیڈ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے بہترین لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن سے بہترین رہنمائی دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اپنی زندگی میں قرآن کو بھی شامل کریں. اس کے علاوہ ان لوگوں کو سنیں جو کہ آپ کو اپلفٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کو آپ کی زندگی میں کلیئرٹی لے کر آتے ہیں، آپ کی زندگی میں مقصد کو اجاگر کرتے ہیں، آپ کے کریئر میں کامیابی کے لیے معاون ہیں. ان لوگوں کو سنیں، ان لوگوں کو اپنا مینٹور بنائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اوور ویلمنگ سچویشن میں ہیں تو اٹس اوکے، آپ لوس فیل کریں تو اٹس اوکے، لیکن وقت لیں، پروسیس کریں ان فیلنگس کو اور آگے بڑھیں. اپنا یعنی کہ ہمیں جو چیز ٹک رکھتی ہے نا وہ ہمارے موبائل فونز ہیں. موبائل فونز نے ہمیں بہت زیادہ اپنی لائف میں، یہ آپ بھی گنوائے ہیں، میں بھی گنواؤں، کیونکہ میں بھی ان چیزوں سے گزر رہی ہوں اور گزرتی بھی ہوں اکثر. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں میری زندگی سے کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہیں کہ جی میں نے موبائل فون کی اسکرینس کا مطلب کہ اپنا اسکرین ٹائم بہت منیمائز کر دیا ہے. کبھی کچھ ایسے دن آتے ہیں جس میں میرا اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے، کچھ ایسے دن آتے ہیں جس میں میرا اسکرین ٹائم 0 ہوتا ہے، کچھ ایسے دن آتے ہیں جس میں کم ہوتا ہے. یعنی کہ یہ فلکچویشن چلتی رہتی ہے، لیکن اپنے مقصد پہ ڈٹے رہنا، اس کریئر پہ لگے رہنا، اس میں محنت کرتے جانا، اپنے گولز پہ کو اچیو کرنا، اس چیز میں کمپرومائز نہیں کرنا، اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا، کنسسٹنٹ رہنا ہے اپنے نئی چیزیں. اگر آپ ابھی لاسٹ فیل کر رہے ہیں تو نئی چیزیں ٹرائی کریں. اپنا وقت ان کاموں میں لگائیں جو کہ آپ کو آگے بڑھائیں گے، نہ کہ آپ کو اسٹک فیل کروائیں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ کو ضرور جھنجھوڑے گی. آپ ضرور جو ہے وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اسٹرگل کریں گے، نہ کہ لوسٹ اور اسٹک فیل کریں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.